فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال مات میت من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجتمع النساء یبکین علیہ فقال عمر ینہاہن ویطردہن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہن یا عمر فإن العین دامعۃ والقلب مصاب والعہد قریب رواہ احمد والنسائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فوت ہو گیا، میت فوت ہوئی تو عورتیں جمع ہو کر اس پر رونے لگیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر انہیں منع کرنے لگے اور ڈانٹنے لگے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر انہیں چھوڑ دو، کیونکہ آنکھیں بہتی ہیں، دل مصیبت زدہ ہے اور واقعہ تازہ ہے، واقعہ غم تازہ ہے۔ یہ میت تھی حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب فوت ہو گئیں، عورتیں اکٹھی ہوئیں تو وہ رونے لگ گئیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے۔ یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، ٹھیک ہے جی، اور سنی کس نے؟ عمر فاروق اعظم نے۔ کہنے والے حضور ہیں، سننے والے عمر فاروق اعظم ہیں۔ حضور بھی عربی، عمر فاروق اعظم بھی عربی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ جو پیچھے باب میں چلا آ رہا ہے کہ نوحہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے جب عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کیا کیا؟ سختی سے منع فرمایا، ڈانٹ ڈپٹ کی۔ حضور نے فرمایا بس بس بس، ٹھہر جاؤ، ایمان سے بتائیں عمر فاروق اعظم کے ایمان میں کوئی شک ہے؟ یہ تو وہ بندہ ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ جائے۔ اتنا مضبوط ایمان والا شخص، اتنا مضبوط ایمان والا شخص وہ منع کر رہا ہے۔ حضور نے کہا عمر تجھے سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ اگر عمر فاروق اعظم خود حدیث کو سن کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کو غلطی لگ سکتی ہے، آج کل کا بندہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے قرآن خود ہی پڑھ کے سمجھو اور حدیث خود ہی پڑھ کے سمجھو؟ حضور نے پھر بتایا عمر ایسا نہیں ہے، یہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ والا رونا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کیا سمجھ رہے تھے کہ ہر ایک قسم کا میت پر رونا ناجائز اور حرام ہے۔ اگلی حدیث پاک آپ سنیں اور بات واضح ہو جائے گی۔ وعن ابن عباس قال ماتت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکت النساء فجعل عمر یضربہن بصوتہ فأخرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ وقال مہلا یا عمر ثم قال ایاکن نعیق الشیطان ثم قال انه مهما كان من العین ومن القلب فمن اللہ عز وجل ومن رحمته وما كان من الید ومن اللسان فمن الشیطان رواہ احمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئیں، عورتیں روئیں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں کوڑے مارنے لگے، ان کے رونے پہ کوڑے مارنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا، ہٹ جاؤ پیچھے۔ یہ کیا کرنے لگے؟ ہٹ جاؤ پیچھے، اے عمر چھوڑ دو۔ پھر فرمایا شیطانی آواز سے پرہیز کرنا۔ پھر فرمایا جو کچھ آنکھ اور دل سے ہو اور اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے۔ اب یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک نے بات کو اور کھول کے رکھ دیا۔ اور سرکار جب تک حضور نہیں بتائیں گے، جب تک کوئی سمجھانے والا نہیں سمجھائے گا، حدیث قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چھوٹے صحابی تھے؟ یہ بعد میں منصب خلافت پر نہیں فائز ہوئے؟ حضور کے قریب ترین یاروں میں سے نہیں ہیں؟ سب سے زیادہ وقت آپ نے حضور کے قریب گزارا ہے۔ اگر اتنا قریبی بندہ بھی سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے تو 1400 سال بعد آنے والا کیسے غلطی نہیں کر سکتا؟ حضور 1400 سال کے بعد آنے، حضور نے ان کو سمجھایا، بات سمجھ میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم تو مارنے لگے تھے ان کو،
یہ کیا کر رہی ہو؟ رونا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا رونا اللہ کے بندے یہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ جو غلط اس کے بارے میں بیان کرنا یہ غلط ہے۔ نوحہ جس کو کہتے ہیں وین کرنا، ایسا وین کرنا جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ حضور نے فرمایا یہ غلط نہیں ہے، یہ جو رو رہی ہاتھوں سے پیٹنا، ہاں جی، جس کو ہم ماتم کہتے ہیں، ماتم کرنا، یہ حرام ہے۔ میت پر ماتم حرام کیا گیا، میت پہ نوحہ حرام کیا گیا، یہ نہیں کہ اس پر رونا حرام کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ رونا اور یہ غم زدہ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کے بندے، ہاں جی۔ اور یہ یاد رکھیے ہمیشہ جب بھی کسی، ہم پڑھتے ہیں نا جی صفات، ہاں جی، تو اس میں کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیعا، ہاں جی، نہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ہر نیکی کو پیدا کرنے والا اور ہر برائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ من اللہ تعالی، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ برائی کا خالق بھی اللہ ہے؟ اے حضور، جب بھی اچھی بات کی نسبت ہوگی اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ نیکی کی توفیق مجھے کس نے دی؟ اللہ نے۔ مجھے نماز سے کس نے روکا؟ شیطان نے۔ اچھی بات کی جب بھی نسبت کی جائے گی اللہ کی طرف سے کی جائے گی، اور برائی کی جب بھی نسبت کی جائے گی شیطان کی طرف کی جائے گی۔ حضور اگرچہ خالق دونوں کا، لیکن بھائی جان ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے، احترام۔ میں نے جمعۃ المبارک میں بھی یہ عرض کیا تھا، ادب کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو احترام کے ساتھ بلایا جائے، عزت کے ساتھ بلایا جائے۔ ضروری نہیں ہوتا جو سچ ہو وہ بیان ہی کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے والد گرامی، آپ ان کو جو بھی کہتے ہیں، ابو جان کہتے ہیں، پاپا کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، جو بھی آپ ڈیڈی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہو میری ماں دیا خسمہ، بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ تیری ماں دا قسم تو ہے نا۔ تو پھر اگر کوئی اس کو کہے او بے شرم آدمی، اپنے باپ کو اس طرح بلاتے ہیں، وہ سیدھے آگے سے کہہ کہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے غلط کہا۔ حضور ہر چیز غلط کی جو ہے نا جی، ہر چیز جو جس طرح اس طرح کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ ماں کو کہے اور میری ماں دیا رنے، گل سن، امی کہے، ماں کہے، بیجی کہے، مما کہے، جو بھی کوئی ادب والا احترام والا لفظ ہے وہ کہے، تو اگر کوئی اس کو ڈانٹے، کہے کہ وہ بے شرم آدمی یہ کیا کر رہا ہے، تو کہے چالا چال، میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں، میں غلط بات نہیں کر رہا۔ آج کل کے جو ہے نا جی وہ مبلغین اسی طرح ہیں، اولیاء کے اوپر اس طرح بھونکتے ہیں، اس طرح ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، اس طرح چھٹی ہوئی زبانیں ہیں، اور پھر وہ کہتے ہم نے کو غلط کہا، ہم نے کو غلط کہا۔ لے پھر کہے نا مینو شراب بھی میرے رب نے پلائی، مینو جڑا ہے نا جی زنا بھی رب نے کروایا، سارا کچھ کروایا، اللہ نے کروایا۔ کون ہے اس کو؟ حضرت جی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے جب تک کسی ماہر استاد کے پاس آپ نہیں بیٹھیں گے حضرت جی، یہی چیز آپ کو گمراہ کر جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق